آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی تو دوسری ہم چلا اردو ہی رہیں، تو اردو میں ہی آپ نے تھوڑا تھوڑا سننا ہے۔ چلو بیچ میں کوئی ہو سکے تو کچھ پنجابی بھی شاید اگر بول پڑا، لیکن وہ اس طرح کی نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی مٹی ہے، آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کشمیر میں ایک علاقہ ہے میرپور، وہاں پہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں میاں محمد بخش، انہیں رومی کشمیر کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر میں آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، ان کا نام ہے میاں محمد بخش۔ انہوں نے شعر لکھا تھا کہ میں محمد ٹھگ لوگو، میں محمد چور، جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے ہو محمد اور۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور یہاں ماشاءاللہ عزیزم محمد حماد نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی نطق کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے۔ اور کچھ چاند کی بات کچھ دیر قبل یہاں پہ ہوئی تھی، چاند کی بات، تو اس پہ میں 4 مصرے آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ ہے کس بلندی پہ چرچا حضور کا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہے کس بلندی پہ چرچا حضور کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ حضور کا، چاند سے میں نے پوچھا ہنسی ہے کیوں، ہے کس بلندی پہ چرچا حضور کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ حضور کا، چاند سے میں نے پوچھا ہنسی ہے کیوں، بولا چوما ہے تلوہ حضور کا۔ اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ یار، ایک دفعہ اور بلند آواز سے کر دے سبحان اللہ۔ استاد محترم کا حکم ہوا کہ دوبارہ پڑھیں، میں پڑھ دیتا ہوں کہ ہے کس بلندی پہ چرچا حضور کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ حضور کا، چاند سے میں نے پوچھا ہنسی ہے کیوں، بولا چوما ہے تلوہ حضور کا۔ چاند سے میں نے پوچھا ہنسی ہے کیوں، بولا چوما ہے تلوہ حضور کا۔ اور روایت کریندہ صحابی میرارا، میں اقرات جٹھا محمد پیارا، چنو چودویں داسی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوانو وکھا دوبارہ دوبارہ، قسم رب دی چند مدم دکھاوے، محمد دا چہرہ سونا نظری آوے۔ یہ چھوٹے بچے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ان کی آواز مجھے آ رہی ہے، بڑے احباب کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ان بچوں کا جذبہ یقین مانیے قابل دید ہے، قابل دید بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ اور اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ ہے اسماعیل بھائی جان، اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ ہے۔ حضرت مولانا صاحب 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر حضرت علامہ صاحب کو میں نے دعوت دینی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ احباب تھوڑی سی سبحان اللہ کہہ کے، ماشاءاللہ کہہ کے، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے ہوئے ذرا ہمیں بھی داد سے نوازیے گا، تاکہ اس خوبصورت ماحول کو مزید بابرکت بنایا جا سکے۔ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ، 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی میدان جنگ میں آ گئے۔ ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معاذ، دونوں کی عمریں 15 سال سے کم ہیں۔ اب کس کی 12 ہے کس کی 14، یہ محققین کا کام ہے، مرخین کا کام ہے، 15 سے دونوں کم ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آج والدین تو چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں بھیجتے، وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے تھے، سلام ہون والدین کو بھی۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ میں اس واقعے کو، ان 2 چھوٹے بچوں کے واقعات کو، بچوں شرارتیں نہیں کرنی، میں آپ کے لیے کلام پڑھ رہا ہوں اور آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ چھوٹے بچوں نے میدان جنگ کے اندر آ کر کیا کیا، میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں۔ کہ لگا جب بدر کا میدان، شامل ہوئے اس میں 2 چاند، معاذ اور معوذ تھے جن کے نام، پوچھتے ہیں چچا جان، جواب میں کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن، بیٹا ہٹو پیچھے یہ جنگ کا میدان، کہیں نہ ہو جائے تمہیں نقصان۔ اس پر کہنے لگے وہ چاند، ابو جہل کون ہے بدبخت انسان، ارے بیٹا تمہیں کیا لگے، ابو جہل کون ہے بدبخت انسان، آج نہ چھوڑیں گے اس کا نام و نشان، بکتا ہے گالیاں نبی کو وہ نادان، بکتا ہے گالیاں نبی کو وہ نادان۔ یہ ایک بچہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، آپ سارے خاموش ہیں، اسی کی آواز جب توجہ توجہ توجہ، ان کی جب چیخ آتی ہے نا تو وہ تھوڑا ماحول کہیں اور سے اور چلا جاتا ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے۔ اور علامہ غالباً ابن قیم نے لکھا ہے، کسی نے میری ابھی ذہن میں نہیں، کہ بچوں کو جب مسجد میں لایا جائے تو ہمارے دور کے بچے اپنے پاس بٹھائے جائیں، کیونکہ شرارتیں کرنے ہیں تو پھر وہ سارا ماحول بہرکیف کہ بکتا ہے گالیاں نبی کو وہ نادان، آج نہ چھوڑیں گے اس کا نام و نشان۔ اشارہ کرتے ہیں عبد الرحمن، وہ کھڑا ہے بدبخت انسان، صفیں درست کر رہا تھا، دوڑ کر ننی ننی تلواروں سے ڈالے اس کے گھوڑے پہ نشان، گھوڑے سے گر گیا وہ چیلا شیطان، رات کو آتی آندھی اور طوفان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہیں تڑپتا ہوا انسان، رکھی لات گردن پہ، پوچھا ابو جہل نہیں تیرا نام؟
پوچھا ابو جہل نہیں تیرا نام اس پر کہنے لگا وہ بدبخت انسان ارے او ہماری فوج نے کر دیا تمہاری فوج کا کام تمام. اس پر کہنے لگی عبداللہ بن مسعود اٹھ ان لاشوں کو پہچان زندوں میں نہیں تیرے بندوں کا نام و نشان. اب بھی تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جا کے مان نہیں تو میری تلوار کرے گی تیرا کام تمام. اس پر کہنے لگا وہ بدبخت انسان چیلا شیطان کمینہ انسان کہ ارے یثرب کے چروائے تو نے کرنا ہے کام کاٹنا ذرا گردن لمبی تاکہ ہو سکے سردار کی پہچان. بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ دونوں چاند معاذ اور موز تھے جن کے نام. اقبال نے ہمیں تو نہیں کہہ دیا تھا کہ شہادت تھا مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. تھوڑی چپ تمہیں قربان میں آپ کے سامنے بڑا خوبصورت مجھے عنوان لکھ کے دیا گیا حضرت کے لیے عظمت والدین. سبحان اللہ کہہ دینا سبحان اللہ. اور والدین کے بارے میں کیا کہوں کہ باپ دھکے کھائے بازار میں. اسماعیل بھائی حضرت مولا کہ باپ دھکے کھائے بازار میں ماں چولہے پہ جلتی ہے تب جا کر دوستو اولاد پلتی ہے. یہ والدین اللہ نے تحفے دے رکھے ہیں خدا کے لیے ان کی قدر کرنا دوستو. ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا. تمہارے پیر تو تمہارے گھروں میں تم جا کے کہیں اور ڈھونڈتے ہو کسی اور کو دعاؤں کا کہتے ہو. خدا را والدین کے ساتھ احترام کرنا. اور باپ کے عزیز تر رکھتا ہے مجھے رگے جاں سے عزیز تر رکھتا ہے مجھے رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے. اور ماں جیسی شفیق ہستی کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. اور جسے اپنی ماں سے پیارا وہ کہہ دیں سبحان اللہ. یہ چپ کا روزہ توڑ دیں بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. اور اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھولی گھر میں اجالا ہو گیا. آئیے انہی والدین کی بات کو سنتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. فاضل جلیل عالم نبیل مقرر بے بدل خطیب دل پذیر جناب حضرت مولانا علامہ سہیل معاویہ شاہ نیکوکارہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ. میں ان کے حضور ملتمس ہوں کہ وہ اپنے تشریف لائیں اور آپ کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں. حصول برکت کے لیے اللہ کی تکبیر کا نعرہ. نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر.